الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ آئیے گا پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ اس میں آپ کو شوہر کے حقوق بتانے والی ہوں۔ پیاری اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو اور میرے اللہ سے محبت کرنے والی ہو تو اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہی ہو تو ضرور پورا مکمل ضرور سنیں۔ پیارے میری بہنیں، بہت ہی، کیونکہ اللہ رسول کا فرمان شوہر کے لیے کیا حقوق ہے اور یہ آپ سنیں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی ضرور کریں گی، اور جب عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ جنت کی حقدار ہوں گی۔ اور جو شوہر کی فرما بردار ہے، اللہ رسول کا وعدہ ہے، وہ 8 جنتوں میں سے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو آپ اسے ضرور فالو کریں گے اور سن کر انشاءاللہ 1-2 بات ضرور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پیاری اسلامی بہنوں، دنیا بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ تو اسے اوپر نہ کریں، بالکل میری آپ سے بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور سنیں اور دیکھیں، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو شوہر کے لیے بتائی ہے بیوی کی، تو وہ اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا بنا تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے ادب اور احترام سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتے اور زبان سے ایسے کوئی بات نہ نکالے جو شوہر کی شان کے خلاف ہو۔ حدیث مبارکہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہ حدیث ہے میرے نبی کی بتاوی اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 784 میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آئیے گا، اس حدیث شریف سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ خدا پاک کے سوا کسی کو دوسرے کو سجدہ جائز نہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شوہر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ مخلوق میں اگر کسی کے لیے سجدے کا حکم ہوتا اور سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا اور عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ پیاری اسلامی بہنوں، اب سمجھ ہی گئی ہوں گی شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، بہترین عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت فرما برداری کرے وہ بہترین عورت ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، میری آقا کی باتیں اور آقا کی دیوانیوں، ان سے محبت کرنے والیوں، یقین کرو کہ ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ ان کی محبت اگر نہ ہے ساری دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بڑوں سے زیادہ، اپنے شوہروں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اب میرے نبی سے محبت کرنی ہوگی، تب آپ ایمان والی بنو گی۔ تو اسی نبی کا یہ حکم ہے عورتوں کے لیے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی وہ عورت بہترین عورت ہے۔ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت سے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر نہایتی ہنسی خوشی کے ساتھ شوہر کی خدمت کرے، اپنی وفاداری کا عملی ثبوت دے، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی عورت کو کسی ایسے کام کا حکم دے جو اس کے بے قرار اور فضول محسوس مانتی اور سمجھتی ہو، تب بھی وہ عورت اس کام کے لیے فرض ہے اس عورت کا اور شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔ پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو۔ ایسی عورتوں کو ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوئے ہوں۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت کی جنت کی حوروں پر ایسی فضیلت رکھتی ہیں جیسے مجھ محمد کی تمام نبیوں پر فضیلت ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اس سے معلوم ہوا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی تو حوروں میں تمام دنیا سے جو خوبصورت عورت ہے، حور ایک ایسی حسین اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ اپنے ایک قدم ایک جھلک دنیا میں کر دے تو دنیا میں آگ اس کے نور سے لگ جائے، دنیا برباد ہو جائے، اتنی حسین اور خوبصورت ہے حور کی عورتیں۔ لیکن جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، شوہر کو اطاعت دے گی، عزت دے گی اور اس کے کہنے پہ حکم کے ساتھ چلے گی، اس عورت کو اس حور سے بھی زیادہ فضیلت ملے گی جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ قیامت کے روز عورت سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بعد خاوند کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا۔ پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں سے جو قیامت کے دن سوال ہوگا جو پہلے وہ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتی ہو، اس کے بعد شوہر کے حقوق کا اور اس کے متعلق سوال ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا امام حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور عورت جب نماز پڑھے گی مگر اپنے خاوند کے لیے دعا نہ کرے تو اس کی دعائیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، اس سے ایک سبق اور ملا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم نماز پڑھتی ہیں شادی شدہ عورتیں اور اگر اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کریں، آقا کریم فرماتے ہیں اس عورت کی دعائیں مردہ ہو جاتی ہیں، قبول نہ کی کم اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، آج سے عمل کرنا کہ اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں شادی شدہ تو اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کریں اور اس کے اتنی دعائیں کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی عزتوں کے لیے، پھر اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا ضرور قبول ہوگی جو عورت اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، پھر اس کے شوہر کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری کرنا ایک طرح کفر ہے اور ایک کفر دوسرے سے کم ہوتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 21 حدیث پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ پایا اور وہ وجہ یہ تھی کہ عورتیں کفر کے قریب تھیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واللہ یا عورتیں کفر بھی کر سکتی ہیں، کفر کے قریب بھی ہو سکتی ہیں؟ تو صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، ہاں، عورتیں ایسے جملے بولتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں جو کہ ایک طرح کفر ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو کسی عورت سے عمر بھر احسان اور نیکی کا سلوک کرو لیکن ایک بات بھی خلاف طبیعت ہو جائے تو جھوٹ کہہ دے گی، میں نے تو تجھ سے آرام اور سکون کی نہیں پایا، میں نے تو جس دن سے آئی ہوں کبھی آرام اور سکون ہی نہیں ملا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ عورت کے لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے؟ یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ سے، اپنی قوم سے، کہ عورت کی سب سے بڑی جو شرک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عورت اپنے شوہر کی ناشکری کر کے وہ اس شرک سے، جیسے کہ آج لوگ کافر شرک کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، مندر میں پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ گناہ ایک سب سے بڑا یہ کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی، ناشکری نہ کریں اور نہ پھر جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ شوہر کو اپنے
अपना बना लूं और उस अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूं तो उसको उसकी पुरखुलूसी खिदमत की दे और उसकी खिदमत को अपनी 4 चांद लगा दे। यानी अगर और चाहती है कि मेरा शौहर मेरी हर हमेशा मेरी ताबेदारी और मुझसे मोहब्बत करे तो उसकी पर खुलूस खिदमत करे, बहुत ही एहतराम के साथ और दिली मोहब्बत से उसकी खिदमत करे शौहर की। और हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर अपनी बीवी को जिस वक्त बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए, उसको इनकार कर दे तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते सुबह तक उस पे नालत करते हैं। अल्लाह अकबर। प्यारी इस्लामी बहनों, क्या जानती हो लानत करना क्या होता है? लानत करना ये होता है कि वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। अब ये भी हदीस पाक बुखारी शरीफ की है। एक रिवायत में जब शौहर अपनी हाजत के लिए बीवी को बुलाए तो बीवी अगर रोटी पका रही हो तो उसको लाजिम है कि सब काम छोड़कर के शौहर के पास हाजिर हो, और अगर ठुकरा देगी तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते और अल्लाह उससे नाराज होगा जब तक शौहर की बात ना सुनेगी। प्यारी इस्लामी बहनों, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान औरत हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जवान औरत हो, मुझे एक जवान लड़के का, एक जवान मर्द का जो जवान है, नौजवान है, मेरे लिए रिश्ता आता है, लेकिन मैं पैगाम आते हैं, मैं उस पैगाम को कबूल नहीं करती, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप मुझे समझा दिए मैं क्या करूं। पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए शादी करना, निकाह करना अच्छा है, आप शादी कर लें। तो उस औरत ने फरमाया, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी कोई बात बताएं जो शादी के बाद मुझे जरूरी उस पर अमल करूं। ताका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर का हक। उस औरत ने पूछा कि शौहर का क्या हक है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर शौहर की चोटी से एड़ी तक पीप बहे और वो उसे जबान से चाट चाट कर शौहर के हक अदा करना चाहे तो भी उसके हक अदा ना हो। अल्लाह अकबर। यानी अगर शौहर के जिस्म पर आबले पड़ जाएं और सर से पैर तक उसके तमाम जिस्म में जख्म हो जाए और बदबू और पीप बहने लगे और औरत उस जख्म को अपनी जबान से चाट चाट कर उसे ठीक करना चाहे तो भी इसका हक अदा नहीं होगा, उसके हुकूक पूरे नहीं होंगे। इतना बड़ा शौहर का मर्तबा है। प्यारी इस्लामी बहनों, तुमने क्या समझ रखा है कि शौहर का रिश्ता मामूली है? शौहर हाकिम है औरत का निकाह आने के बाद। लेकिन प्यारी इस्लामी बहनों, शौहर के इताअत और उसकी फरमा बरदारी करो, उसके बगैर मालूम कि उसके बगैर इजाजत के घर में से कदम न दो, ताकि तुम्हारे घर में खाना न बने, तुम्हारे बच्चे रोएं और शौहर की इजाजत ना मिली और तुम्हारे बच्चे तड़प रहे हैं पानी के लिए, खाने के लिए, तो घर से कदम न देना, क्योंकि शौहर की इताअत करोगी तो इसी में भलाई है, यही भला का काम है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह ने शौहर का बहुत बड़ा मर्तबा बताया है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपने शौहर की इज्जत करो। बाज और तो बेशक बगैर किसी सुबह के अपनी और शौहर पर इस कदर फिदा है कि उनकी हाथ से हाँ, उनकी ना से ना। लेकिन कुछ औरतें जो आज की रंगलगियों में खो गई हैं, जो आज के जमाने में उन्हें फिक्र नहीं आखिरत की, तो वो अपने शौहर के खिलाफ चलती हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो, दुनिया 4 दिन की है और मौत भी एक दिन आनी है। फिर वही अंधेरा, वही अंधेरी कोठरी, हमेशा जैसे आज जिस्म को सजाते और संवारते हैं ना, इसे कल कब्र के कीड़े और मिट्टी खाएंगे, मिट्टी बनकर ये सारे कीड़े कब्र के खा जाएंगे। तो क्या करोगी? ऐसी जो औरत अपने शौहर के इताअत और उससे मोहब्बत का सबूत देगी, अल्लाह रसूल की कब्र को भी नूर से मुनव्वर कर देगा, उसकी कब्र में भी उसे हूरे हवा करेंगी।